فرمایا کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ پاک نے فرمایا پیغمبر آئے توڑے وچوں آئے توڑیاں جانا چو آئے نے، ایک کوئی تڑپ ہے، ایک کوئی تم ہے، دنیا دی کوئی تما نہیں، دنیا دی کوئی لالچ نہیں، پیسے دی تما، دنیا دی تما، جاہ و جلال دی تما، لوگوں کوئی تما نہیں، صرف ایک ہی کا تما ہے کہ جڑے بندے نے مسلمان ہو جان تے جنت دے والی وارث بن جان۔ سنو میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اللہ پاک نے فرمایا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، فرمایا محبوب جی بس نکلو ہونے نہ لوگاں نو ڈرائیے، قریبی رشتہ داراں نو ڈرائیے۔ حضور علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رحمت للعالمین۔ حضرات گرامی قدر، بزرگ اور دوست اور عزیز ساتھیوں، جامع مسجد بلال اہل حدیث دا ہفتہ ور اے پروگرام تبلیغی اور اصلاحی خالصتاً اللہ دی رضا واسطے ہر ہفتے ہوندے دعا کرو کہ اللہ تعالی ان دروس نو ساڑے واسطے ذریعہ ہدایت بھی بنا دے اور ذریعہ نجات بھی بنا دے، اور جڑے احباب جس انداز نہ بھی وہ حصہ ڈال دے نے، اللہ تعالیٰ انہاں واسطے ذریعہ بخشش بنا دے۔ اور ہر ہفتے الحمدللہ کوئی نہ کوئی جید عالم دین اپنی اپنی معروضات قرآن و سنت دے مطابق پیش کر دینے، تے میں توڑے کولو آج وعدہ لینے تے وعدہ انشاءاللہ پورا کرو گے نا؟ بول دے نہیں، ادھروں وعد آندھی ادھروں نہیں آندھی، بلا تڑک ہر ہفتے ہر اتوار یعنی ہر اتوار تسی بڑے ذوق دے نال شوق دے نال آیا کرو، اور جنہیں قدم چل کے آؤ گے اللہ تعالیٰ تھوڑے نامہ مال اندر درجے بھی بلند کرے گا، ثواب بھی دے گا، گناہ بھی ختم کرے گا، اور بعد وچ انشاءاللہ تھوڑے واسطے ریفریشمنٹ دا بھی بہترین اہتمام ہوتا ہے۔ لب دی نا کوئی نہ کوئی شے بول دے نہیں، آپ بھی آیا کرو، اور ہر ہفتے اپنے نال 2-4 ساتھی لازمی لے کے آیا کرو۔ قرآن پاک دی جو آیت کریمہ پڑھی، اسے حوالے نال میں چند گزارشات عرض کروں گا۔ اسے مسجد دے اندر ساڑھے بڑے ہی پیارے فاضل دوست پروفیسر عمر فاروق ابراہیم صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ دا پورا لیکچر ہے کہ نبی علیہ السلام دی تشریف آوری تو پہلے دے حالات کی سن، توڑے علم اندر بھی ہے اور علماء کرام کو لو سندے رہندے بھی، کہ نبی علیہ السلام دی ولادت تو پہلے ہر طرف ظلم ہی ظلم، ہر طرف شرک ہی شرک، جہالت ہی جہالت ہے،
اخلاقیات تباہ ہو چکیاں نے، اخلاق نام دی شے کوئی نہیں۔ چھوٹی چھوٹی بات تو لڑائی شروع ہو جاندی، نسل در نسل چالدی، لڑائی ختم نہ ہوندی۔ کسے دی عزت محفوظ نہیں، کسے دا مال محفوظ نہیں، کسے دی جان محفوظ نہیں۔ یعنی اس طرح سمجھو کہ معاشرہ بدتر معاشرہ ہے، بدترین معاشرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نو پھر ترس آیا، اللہ نے اس معاشرے دے اندر اپنے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو پیدا فرمایا، اور نبی علیہ السلام نے پھر اتنی محنت فرمائی میرے ناقص علم دے مطابق۔ نبی علیہ السلام نو سب تو کم وقت ملیا ہے۔ نبی علیہ السلام دی ٹوٹل عمر کنی؟ سارے مل کے بولو، تھوڑے ادھر اگے آ گیا، ادھر بھی اٹھ کے نا جڑے نوجوان دوست نے اتھے گیا ہو ماشاءاللہ۔ نبی علیہ السلام دی ٹوٹل عمر 63 سال ہے۔ 40 سال نبی علیہ السلام دی نبوت تو پہلی زندگی ہے، اور 23 سال نبی علیہ السلام دی بعد والی زندگی، نبوت والی۔ نبی علیہ السلام نے پھر جس وقت نبوت دا اعلان کیتا ہے، نبی علیہ السلام پھر چل نہ اپنی نیند دا خیال کیتا ہے، نہ سردی دا خیال کیتا ہے، نہ گرمی دا خیال کیتا ہے، نہ دھوپ دا خیال کیتا ہے، نہ سائے دا خیال کیتا ہے، نہ صبح دا خیال، نہ شام دا خیال، نہیں، نبی علیہ السلام چل صرف دل وچ کی ہے کہ ابو جال بھی کلمہ پڑھ لے، ابو لہب بھی کلمہ پڑھ لے، عتبہ بھی کلمہ پڑھ لے، شیبہ بھی کلمہ پڑھ لے، مسلمان ہو جان، اور جہنم تو بچ کے جنت دے والی وارث۔ ہی نبی علیہ السلام دی 23 سال فکر رہی۔ 23 سال نبی علیہ السلام نے محنت فرمائی میرے ناقص علم دے مطابق۔ تبلیغ دا سب تو گھٹ دورانیہ صرف نبی علیہ السلام نے ملے ہے۔ اللہ دوسری طرف دیکھیا جائے، حضرت نوح علیہ السلام تک ایک مضبوط قول دے مطابق حضرت نوح علیہ السلام دی عمر کنی سی؟ 1400 سال۔ تو 950 سال آپ دی صرف تبلیغ دا وہ دورانی ہے۔ آپ نے 950 سال وعد کیتا ہے، تبلیغ کی تھی، اور کتنے مسلمان ہوئے؟ گنتی دے کوئی 82 85 بندے، 84، یہ لگ بھگ جڑے نے وہ لوگ مسلمان ہوئے۔ حالانکہ دورانیہ کی نئے 950 سال، تو کنے مسلمان ہوئے؟ 82 84 85 بندے۔ اور نبی علیہ السلام نے سب تو کٹ دورانیہ ملے ہے 23 سال۔ جدو نبی علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیتا ہے، آپ دے قریب کوئی بھی نہیں، اپنے تے بیگانے بڑھنے ہی سن، اپنے خون دے پیاسے ہو گئے۔ نبی علیہ السلام نے پھر تبلیغ دا سلسلہ جاری رکھے، اور جدو نبی علیہ السلام اس دنیا نو چھوڑ کے گئے، نبی علیہ السلام دے صحابہ کنے نے؟ تقریباً 1.5 لاکھ دے قریب صحابہ۔ 23 سال دی محنت نبی علیہ السلام دی۔ پھر وہی معاشرہ جڑا بدترین معاشرہ ہے، نبی علیہ السلام دی تبلیغ دا اے نتیجہ نکلیا کہ اللہ پاک نے پھر انہوں نے ہدایت فرمائی، تے جڑے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، اللہ پاک دا قرآن انہوں دے بارے کہہ رہے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، کہ اگر ہدایت یافتہ بڑھنا چاہتے ہو تے اس طرح دا ایمان لے آؤ جویں دا ایمان لے آئے سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے اصحاب۔ پھر اے مقام ملے ہے کہ اللہ نے انہوں دے ایمان نو معیار ہدایت قرار دیتا ہے۔ تو لہذا آئیے نبی علیہ السلام دی 23 سالہ زندگی دی محنت میں چاند انشاءاللہ دلائل عرض کرن دی کوشش کرانگا، دعا کرانگا کہ اللہ تعالیٰ سن کے سانو عمل دی توفیق عطا فرما دے۔ اندازہ کرو سانو علم ہے، سندے رہنے ہیں، سارا کچھ علم ہے، مگر عمل دی کمی ہے۔ عمل والی زندگی اللہ سانو کتے دے نا تو وارے نیارے ہو جان۔ سنیے قرآن پاک نے کی فرمایا ہے
فرمایا کہ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اللہ پاک نے فرمایا پیغمبر آئے توڑے وچوں آئے توڑیاں جانا چو آئے نے، ایک کوئی تڑپ ہے ایک کوئی تم ہے، دنیا دی کوئی تما نہیں، دنیا دی کوئی لالچ نہیں، پیسے دی تما، دنیا دی تما، جاہ و جلال دی تما، لوگوں کوئی تما نہیں، صرف ایک ہی کا تما ہے کہ جڑے بندے نے مسلمان ہو جان تے جنت دے والی وارث بن جان۔ سنو میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اللہ پاک نے فرمایا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، فرمایا محبوب جی بس نکلو ہونے نہ لوگاں نو ڈرائیے، قریبی رشتہ داراں نو ڈرائیے۔ حضور علیہ السلام کو اس وقت آکے نبی علیہ السلام نے بلا لیا، سب نو بلا لیا ہے، او دے اندر اپنے بھی آگئے، خاص بھی آگئے، عام بھی آگئے، سردار بھی آگئے، لوگوں سارے مکے والے نبی علیہ السلام نے کٹھیاں فرمایا ہے۔ حضور علیہ السلام فرما دینے او لوگوں دسو میں توڑے 40 سال دا عرصہ گزارے ہے، لوگوں ادھا گرتوں آئے ہو محبت لے کے آئے، اس بات والغور کیجئے۔ نبی علیہ السلام فرما دینے اے لوگوں میں 40 سال دا عرصہ توڑے اندر گزارے ہے، 1 2 4 سال نہیں، بولو کنے سال؟ سارے مل کے بولو کنے سال؟ 40 سال دا عرصہ میں تواڈے اندر گزارے ہے، دسو میں نو سچا پایا ہے یا جھوٹیاں پایا ہے؟ لوگوں سارے کہن لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی توانو کدی بھی جھوٹ بول دیا نہیں پایا، ہمیشہ سچی بول دیا پایا ہے۔ لوگوں تعریف ہوئے جڑا بغانہ کرے اپنے منہوں سارے میاں مٹھو بن جاندے نے، تو جو ہے ماشاءاللہ ہر بندہ جنہوں مزید ہاتھ لا لو، جنہوں چھیڑ لو نا وہ آندہ میرے تو وڈا سچا ہی کوئی نہیں، جنہوں چھیڑ لو کہنا میرے تو وڈا مسلمان ہی کوئی نہیں، میرے تو وڈا عاشق رسول ہی کوئی نہیں، محب رسول ہی کوئی نہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا مکے والوں 40 سال میں گزارے، آپ فرما لگے دوستو میں نو کیویں دا پایا ہے، سچا پایا ہے یا جھوٹا پایا ہے؟ لوگوں سارے بول کے کہہ لگے ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی تو انہوں سچ بول دیا پایا۔ نبی علیہ السلام فرمان دینے اگر میں کہاں کہ پہاڑی دے ادھر لے پاسے کو فوج آ رہی ہے تو آڑے تے حملہ کر کے تو انہوں تباہ و برباد کر دے گی، حملہ کر دے گی، کیا تسی میری گل منوں گے؟ سارے کہہ لگے ہاں جی تواڈی گل مناں گے۔ نبی علیہ السلام فرمان لگے مکے والو جے میری زبان تے تھوانو اتنا یقین ہے، آپ فرمان لگے پھر میں اللہ دا رسول ہاں، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ، میں اللہ دا رسول ہاں، جے میرے تے اتنا یقین اعتماد ہے پھر میں اللہ دا رسول ہاں۔ اللہ دی وحی آئیے میں اللہ دا رسول ہاں، نبوت دا اعلان کر رہے ہیں، یعنی پھر آپ دی دشمنی شروع ہو گئی ہے، کسے بھی آپ دی گل نہیں منی۔ آؤ نبی رحمت علیہ السلام پھر تبلیغ کر دے رہے، وعد و نصیحت کر دے رہے۔ نبی علیہ السلام اتنا غمگین ہوندے، کوئی عام دی گل نہ ماندا، نبی علیہ السلام بڑے پریشان ہو جاندے، حتیٰ کہ قرآن پاک نے فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ فرمایا محبوب جی کتے نہ پیچھے اپنی جان تو ہاتھ نہ دھو پہ آجے، یعنی نبی علیہ السلام اتنا غم لیندے جدوں کوئی بندہ مسلمان نہیں سی ہوندہ، حضور علیہ السلام روندے ادھی ادھی رات اٹھ کے دعا کر دے۔ لوگو جس نبی دا سی کلمہ پڑھے ہیں اور نبی تے ادھی ادھی رات اٹھ کے امت واسطے دعا کر دے رہے، اللہ میری امت دی خیر فرما دے، اللہ میری امت نو ہدایت دے دے، نام لے لے دعا کر دے، اے میرے اللہ فلانے نو مسلمان کر دے، فلانو اسلام دی دولت دے دے۔ آج امتی دا کی حال نماز ہو جائے فکر کوئی نہ، او نبی جڑا ساری رات اٹھ کے میرے توڑے واسطے دعا کرے،
فجر بھی ضائع، زور بھی ضائع، عصر بھی ضائع، مغرب بھی ضائع، عشاء بھی ضائع، پتہ نہیں کنا عرصہ ہو گیا قرآن پاک کھولے ہیں پڑھے ہیں۔ آئی تسی میں نال وعدہ کر دے ہو کہ روزانہ قرآن پاک دی تلاوت کرو گے؟ ایتھے دی کٹھے ہونے ہیں ساڑھے ہون دا کوئی مقصد ہے۔ یقین جانو جے قرآن کئی ایسے لوگ نے زندگیاں گزر گئیاں قبراں میں ٹر گئے مگر قرآن نہیں پڑھے، جنہیں قرآن ہی نہیں پڑھیا۔ میں نے دوستو دنیا چاندہ مقصد کی فائدہ کیا ہے؟ وعدہ کرو گے انشاءاللہ نمازی بنو گے نا انشاءاللہ؟ ہاتھ چوک کے یار اللہ نہ وعدہ کر چھڑو یا اللہ 5 وقت دا نمازی بنا دے۔ پڑھاں گے ساڑھا فائدہ ہے، نہیں پڑھاں گے ساڑھا نقصان۔ حضور علیہ السلام دی محنت تے غور کیجئے۔ آئیے اللہ پاک نے فرمایا محبوب جی کتے اپنی جان تو ہاتھ نہ دھو پہ آجے، اتنا غم نہ لیا کرو، انہا دے مسلمان نہ ہوندہ اتنا غم نہ کریا کرو کہ دے فوتی نہ ہو جانا۔ آئیے ذرا سنیے نبی علیہ السلام دی طلب میں چند دلائل بیان کراں۔ حدیث صحیح البخاری اندر میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی صحیح البخاری اندر ہے، نبی علیہ السلام دی مجلس ہے، نبی علیہ السلام دی محفل مجلس دے اندر یہودیاں دا بچہ آیا کردہ ہے۔ لوگوں مسلمانہ دا بچہ نہیں یہودیاں دا بچہ ہے۔ نبی علیہ السلام دی مجلس اندر آگے بیٹھیا کردہ، بیمار ہو گیا۔ نبی علیہ السلام فرمان لگے میرے پیارے صحابہ او بچہ نہیں آندہ، اللہ جاندہ ہے محفل تے مجلس ہوئے نا چنگے بندیاں دی تے اثر بھی چنگا ہوندہ ہے اور رنگ بھی چنگے لوگاں دا چڑھ جاندہ ہے، تے جے گندی مجلس ہوئے تے پھر رنگ بھی۔ میں دعا کرن لگا آمین کہنی ہے یا اللہ سانو چنگی صحبت نصیب فرما دے۔ او بچہ کیسا خوش نصیب ہے کہ مجلس میرے پیغمبر دی ہے، مجلس میرے پیغمبر دی ہے۔ حضور علیہ السلام فرمان لگے میرے صحابہ بچہ کتھے وے نظر نہیں آ رہا؟ اور میں محبوب جی بچہ بیمار ہو گیا ہے، نبی علیہ السلام دی تڑپ کیتے ہو کفر دی حالت چ مر نہ جائے۔ نبی علیہ السلام فرمان لگے میرے صحابہ بچہ بیمار ہے جی یا رسول اللہ بیمار ہو گیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اے نہیں فرمایا چلو یہودیاں دا بچہ دے دفع کرو تے جاندہ جاوے، نہیں نہیں، نبی علیہ السلام نے اپنے جان نثار نال لینے، نبی علیہ السلام پتہ لین واسطے ٹر گئے۔ حضور علیہ السلام تیمارداری واسطے چلے گئے۔ لوگوں تیمارداری کریا کرو، صرف مور خڑوستے نہیں کرنا چاہیے دا میں بیمار ہویا سی تے او آیا سی، جے ہون او ہویا تے میں نہ گیا وہ کی کہے گا؟ ہون تے اللہ جاندہ ہی جنازے بھی پڑھنے ہیں مور خان واسطے۔ تو جو ہے میرا ابا مریا سی او نہیں سی آیا، او دا خاندان مر جے میں نہیں جانا، میں بیمار ہویا سی میرا پتہ نہیں سی لین آیا لہذا میں نہیں جانا۔ ہر کم للہیت نہ کریا کرو، خوف خدا نہ کریا کرو، اللہ کو اجر ثواب لین واسطے کریا کرو۔ یاد رکھنا جو اللہ دی رضا واسطے کسے دا پتہ لین جائے، حضور فرمان دیڑا سویرے گیا رب دی رضا واسطے پتہ لین 70,000 فرشتہ دے واسطے بخشش دی دعا مانگ دے، اجر تھوڑا ہے۔ شام نو گیا سویر تک تسی ساؤں جان دے ہو فرشتے تو آڑے واسطے بخشش اللہ کو معافی مانگ دے رہندے نے، اے میرے اللہ معاف کر دے اے بندہ تیری رضا واسطے فلانے بندے دا پتہ لین واسطے گیا سی اور تو آنو نہیں پتا میرے تو آڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی نا، آپ نے صحابہ والمو کیتا، فرمایا میرے صحابہ دسو تو آڑے وچوں آج تیمارداری کنے کیتی ہے؟ صحابہ دے وچوں کھڑے ہو گئے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے کی فرمایا یار صدیق میں پہلے ہی پتا ہے تیرے تو علاوہ کوئی ہو سکتا، نیکی میں سبقت لے جانے والے صدیق تھے۔ آپ فرمان لگے آج پکھے نو کنے کھانا کھلایا ہے؟ یا رسول اللہ میں کھلایا ہے۔ آج نفلی روزہ کنے رکھے ہے؟ صدیق فرمان لگے یا رسول اللہ میں رکھے ہے، تیمارداری بھی میں کیتی ہے، روزہ بھی آج میں رکھے ہے، پکھے نو کھانا بھی میں کھلایا ہے۔ حضور فرمان لگے صدیق میں امید کرنا جنت دے 8 دروازے قیامت نو کہن گے صدیق ساڑھے چو گزر کے جنت ٹر جائے۔
حضرت صدیقی صاحب تشریف لے آئے، اللہ قبول فرمائے، اہلاً سہلاً مرحبا۔ اگلا درس انشاءاللہ مولانا عبدالسلام صدیقی صاحب دے انشاءاللہ، اللہ صحت والی زندگی دے۔ فرمایا کہ جنت دے 8 دروازے تو انہوں پکارن گے، جیڑا بھی کام کرنے رب دی رضا واسطے کریا کرو، منہ رکھن واسطے نہ کریا کرو۔ نبی علیہ السلام ٹر گئے، نبی علیہ السلام نے جا بوا کھڑکایا، ویکھیا بچہ چار پائی تے لیٹیا ہوئے ہیں۔ نبی علیہ السلام دی تڑپ دے غور فرمایا جے، فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ نبی علیہ السلام سرانے والے پاسے بیٹھ کے نبی علیہ السلام فرمان لگے، پترا کلمہ پڑھ لے۔ آپ فرمان لگے زندگی تے موت دی کشمکش اندر ہے، کہ دے کفر دی حالت اندر مر نہ جائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا پترا کلمہ پڑھ لے۔ لوگوں یہ بچہ اپنے باپ دے منہ وال ویکھدا ہے، باپ دے چہرے وال ویندا ہے، میرا باپ کی کہنا چاہتا ہے، تے باپ بھی یہودی نبی علیہ السلام دے خلاف تو بڑا متاثر ہویا ہے۔ لوگوں اپنے دل اندر سوچدا ہوئے گا، اسی تے گندیاں اوجریاں سٹ دے رہے، اسی تے قتل دے منصوبے بڑھان دے رہے، اسی تے پیرج کنڈے کھلار دے رہے، اسی تے روڑے مار دے رہے، پتھر مار دے رہے، گالاں کٹ دے رہے۔ واہ محبوبہ تواڈے میں اخلاق تو قربان جاواں، اج میرا بیٹا بیمار ہو گیا تے گھر اندر پتہ لین واسطے آ گئے نے۔ بچے نو کہن لگا، باپ یہودی اپنے باپ بچے نو کہن لگا، پترا اتا ابے قاسم، فرمایا اتے ابا قاسم، فرمایا پترا ابو قاسم نبی علیہ السلام دی کنیت ہے، فرمایا ابو قاسم دی گل من لے، محمد مصطفیٰ دی گل من لے۔ جدو نبی علیہ السلام دی گل من کے او بچے نے کلمہ پڑھے ہے تے بچہ فوت ہو گیا، ادھروں کلمہ پڑھے ہے تے روح پرواز ہو گئی ہے۔ نبی علیہ السلام باہر آئے، نبی علیہ السلام فرمان لگے، فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ من النار، تمام تعریفاں اللہ واسطے نے جس اللہ نے اس بچے نو جہنم دی آگ تو بچا لے۔ نبی علیہ السلام رب دا شکر ادا کر رہے ہیں جس رب نے اس بچے نو جہنم دی آگ تو بچا لے ہے۔ آئیے لوگو اگر کوئی بندہ ایسا ہوئے تیمارداری واسطے جایا کرو۔ آج دے درس اندر میں پیغام میں دے رہا ہوں، اللہ جاندہ ہے میں تے کئی ایسے بد نصیبی اپنی زندگی اندر ویکھے، ادھر باپ دا جنازہ جا رہا ہے، پتر جنازے اندر شریک نہیں ہو رہا، ماں مر گئی ہے مگر جنازہ پڑھنا نصیب نہیں ہویا، چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں تو لڑائیاں جھگڑے پا دینے والوں، آؤ نبی علیہ السلام دی سیرت کون اپنائے گا؟ صرف نعرے لان دا نام سیرت نہیں، بلے بلے کر لین دا نام سیرت نہیں، لوگو ہا ہو کر لین دا نام سیرت نہیں، ٹول بجا لین دا نام سیرت نہیں، چنڈیاں لگا لین دا نام سیرت نہیں۔ آؤ نبی علیہ السلام دی سیرت کی ہے، بیٹی پیدا ہوئے تے سینے لا لیا کر۔ ساڑھے معاشرے دی بد نصیبی، بچہ پیدا ہوئے تے خوشیاں منانے، مٹھیاں وڈنے، عقیقیاں دے اہتمام کرنے، بیٹی پیدا ہوئے تے نک منہ چاڑ لینے۔ اے نبی علیہ السلام دی سیرت نہیں، نبی علیہ السلام دی سیرت ہے بیٹی پیدا ہوئے سینے لا لیا کر، جویں بچے دیاں خوشیاں منانے اس را جناب بچی دیاں خوشیاں منایا کر۔ آؤ ذرا بچیاں انیاں بریاں ہوندیاں تے اللہ اپنے نبی نو کدی بھی 4 بیٹیاں تا نہ کرنا۔ اے جے نبی علیہ السلام دی سیرت توجہ فرمایا جے، نبی علیہ السلام اپنیاں بیٹیاں نو سینے لا لیا کر دے، نبی علیہ السلام اپنیاں بیٹیاں دا متھا چوم لیا کر دے۔ لوگوں نبی علیہ السلام تشریف فرما ہندے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ آندیاں دیاں نبی علیہ السلام اٹھ کے استقبال کریا کر دے۔ اے جے نبی علیہ السلام دی سیرت، جدو نبی رحمت علیہ السلام نے بیٹی دے کار اندر جانا، لوگوں بیٹی نے اٹھ کے نبی علیہ السلام دے استقبال کرنا۔ آؤ لوگوں بیٹی پیدا ہوئے تے نک منہ نہ چاڑیا کر۔ آؤ میں تھانو ایک کتاب اندر واقعہ پڑھیا، توجہ دے نال سنیا جے۔ ایک اللہ دے بندے دی شادی ہوئی ہے، پہلے سال اللہ نے ایک بیٹی عطا کیتی ہے،
دوجے سال اللہ نے ایک اور بیٹی عطا کر دیتی ہے. لوگوں تیسرے سال تیسری بیٹی, چوتھے سال چوتھی بیٹی, پنجویں سال پنجویں بیٹی, چھٹے سال چھٹی بیٹی ہوئی ہے. تے ستویں سال جدو بیوی پھر امید دی حالت اندر ہو گئی ہے, اپنی بیوی دے سرانے آ کے کھڑا ہو گیا, کہن لگا ہن بیٹی پیدا ہوئی میں تینوں طلاق دے کے فارغ کر دیاں گا. ہن بیٹی پیدا ہوئی میں تینوں طلاق دے کے فارغ کر دیاں گا. جناب بیوی ہاتھ جوڑ کے کہن لگی اللہ دیا بندیاں, میرا باپ وڈیر ہے, ماں میری بڑھی ہے, اگر میں 6 بچے لے کے طلاق لے کے اپنے باپ دے بوئے ٹر گئی تے میرا باپ مر جائے گا. اے ظلم نہ کری میرے تے, نہ بیٹا میرے اختیار اندر ہے نہ بیٹی میرے اختیار اندر ہے. کہن لگا منوں نہیں پتا 6 بیٹیاں آگے ہو گئیاں, پتر منوں چاہیدہ ہے. آؤ لوگ اے نہ ظلم کریا کرو, ساڑھے معاشرے اندر ہے بہت زیادہ ظلم ہے. اس بندے نو حیا چاہیدہ ہے, تیری ماں بھی دے کسے دی بیٹی ہے, اگر انہوں کوئی طلاق دے دینا تیرے زمانہ تھو تھو کردہ کیڑا منہ لے کے لوگ آنگے جاندہ. اے ظلم نہ کریا کرو, بیٹا بھی رب دے اختیار اندر ہے تے مل کو بلو بیٹی بھی رب دے اختیار اندر ہے. کہن لگا نہیں منوں بیٹا چاہیے دا 7ویں واری, کہن لگا منوں بچہ چاہیے دا, بیٹی نہیں چاہیے وگرنہ طلاق دے دیاں گا. رات ستا ہوئے رب نے دی خواب اندر انہوں میدان محشر وخا دیتا, میدان محشر وخا دیتا. فرشتے دا گریبان پھڑ کے جہنم دے دروازے وال لے کے گئے. اگے بیٹی کھڑی ہے, ایدی بیٹی کہن لگی میرا بابا ہے, میں اپنے باپ نو جہنم چ نہیں جان دینا. فرشتہ دوسرے جہنم دے دروازے لے کے گیا, دوسری بیٹی کھڑی ہے تے تیسرے دروازے تیسری بیٹی کھڑی ہے. حالانکہ جہنم دے دروازے 7 نے, بولو کنے نے؟ جنت دے دروازے 8 نے, جہنم دے دروازے 7 نے. جنت دے 8 نے, جہنم دے 7 نے. لوگوں 6 دروازے ہیں تے 6 بیٹیاں دیاں کھڑیاں نے. جدو 7ویں دروازے تے لے کے گئے تے اگے کوئی بھی نہیں کھڑا. کہن لگا میری آنکھ کھل گئی, میں پسینوں پسینی ہو گیا تے میں وضو کر کے مسلے تے بیٹھ گیا. کہن لگا میرے اللہ منوں پتر نہیں چاہیے دا, ربا منوں ایک اپنے خزانے چو بیٹی عطا فرما دے. 7 دروازے نے تے 7 دروازے تے میریاں بیٹیاں کھڑیاں ہون گیاں. کیوں بیٹیاں نو برا جان دے ہو, کیوں بیٹیاں نو برا جان دے ہو؟ اے نبی علیہ السلام دی سیرت ہے, سیرت جناب نچ ٹپ لین دا نام سیرت نہیں. آؤ ذرا سنو جو میں پیغام دینا چاہنا وا. آنا بیٹیاں نال پیار کریا کرو, بیٹیاں نال پیار کریا کرو. بیٹیاں بھی اللہ دیندہ ہے, بیٹے بھی اللہ دیندہ ہے. آئیے ذرا سنیے لوگوں, نبی رحمت علیہ السلام نے جدو اپنی بیٹی لخت جگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی رخصت کرن دی واری آئی ہے, آپ فرما لگے ام سلمہ گھر اندر کوئی شے کوئی چادر ہے تے لیا دے. آج محمد اپنی بیٹی نو اپنے کولوں جدا کرن لگے نے اور میں رخصت کرن لگے نے تے بیٹی نو دین واسطے نبی علیہ السلام کو چیز کوئی نہیں. ام سلمہ کر گئیاں, ایک چادر لے کے آئیاں, چادر لیا کے نہ لیا کے تے نبی پاک نو پھڑا دیتی تے بڑے شرمندے نبی علیہ السلام نو 50-50 ہزار دا اپنی بیٹی نو سوٹ لے کے دینے والو. کل اماں فاطمہ نو کی منہ وہاں گے, صرف 2 گھنٹے دلہن سوٹ پاندی اتار کے رکھ دین دی 50,000 ضائع ہو گیا. 10,000 دا بھی 5,000 دا بھی بن سکتا ہے کم سو کم. نبی علیہ السلام نے چادر کھولی, 16 جوڑ لگے ہوئے کپڑے دے, 17واں جوڑ لگا چمڑے دا. نبی علیہ السلام دیاں آنکھاں ڈول پئیاں, نبی علیہ السلام رو پے. آج میں اپنی دھی نو اپنے گھروں جدا کرن لگیاں, رخصت کرن لگیاں تے 17 جوڑ لگے چادر جو نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی دے سر تے رکھی. ایک دن نبی علیہ السلام گئے, فرمایا دروازہ کھٹکھٹایا, سیرت سننے اپناوے گا کون؟ نبی علیہ السلام اپنی بیٹی دے کر گئے, نال صحابی بھی نے.
فرمایا اماں فاطمہ فرماندیاں نے کون؟ نبی علیہ السلام فرما لگے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا ابو جی جے تسی کلے ہی ہو تے اندر آ جاؤ، جے تواڈے نال کوئی ہے تے گھر آن دی اجازت نہیں۔ نبی علیہ السلام فرما لگے پترا کی گل ہے؟ فرمایا ابو جی میرے کو سر ٹکن واسطے گھر کپڑا بھی موجود نہیں۔ نبی علیہ السلام نے اپنی چادر اتاری، کملی اپنی بیٹی نو دیتی ہے۔ بیٹی نے ایسا کر کے اپنا سر ٹکیا تے فرمایا اندر آ گئیاں نے۔ آؤ لوگو سیرت میں کیڑا پہلو چھیڑ لیا، توجہ فرمایا جے۔ نبی علیہ السلام اندر چلے گا، نبی پاک نے اپنی بیٹی نو سینے لا لیا۔ نبی علیہ السلام رو پے، فرمایا پترا آج کوئی پریشان نہ ہو، آج ادن اپنا سر ٹک لے۔ پترا آؤ ذرا گل غور نہ سنے آجے۔ اماں فاطمہ نے اسرا چنگیر اندر ایک روٹی رکھی ہوئی ہے۔ اماں فاطمہ فرما دیا محبوب جی آج 3 دن تو بعد میں نو ایک روٹی نصیب ہوئی ہے۔ اسی دے طرح طرح دے کھانے کھا کے بھی اللہ دی نشکری، فریج ویج 3 قسم دا کھانا پیا ہوئے ساڑا نخرہ ہی تھلے نہیں آنا۔ جی میں نہیں کھاتا صبح کا کھانا شام کو میں نہیں کھاتا، شام کا کھانا صبح کو میں نہیں کھاتا، یہ روٹی دوپہر والی ہے اس کو جناب ادھر پھینک دو ادھر رکھ دو، فلاں فلاں کو دے دو، یا میں نہیں یہ روٹی کھاتا دوپہر کی، شام کو میں نہیں کھاتا، شام والی روٹی میں صبح نہیں کھاتا۔ اماں فاطمہ فرماندیاں محبوب جی آج 3 دن تو بعد ایک روٹی نصیب اندر ہوئی ہے۔ فرمایا ادھی میں کھا لئیے، ادھی میں اپنے بابے واسطے رکھ لئیے۔ فرمایا دل اندر خیال آیا میرے بابے نے پتہ نہیں روٹی کھا دی ہے کہ نہیں۔ نبی علیہ السلام رو کے فرما لگے پترا تو تے 3 دن بعد روٹی ویکھی ہے، میں نو آج 4 دن ہو گئے میں کچھ نہیں کھادا۔ لوگو اے جے نبی علیہ السلام دی سیرت قناعت تے شکر اللہ دا ادا کریا کرو۔ اللہ تھوڑی دوے تاں بھی رب دا شکر ادا کریا کرو، اللہ زیادہ دوے تاں بھی شکر ادا کریا کرو، کدی بھی اللہ دی نشکری نہ کریا کرو۔ اے میرے درس دا پیغام ہے جو نبی علیہ السلام نے 23 سال امت دی رہنمائی فرمائی ہے۔ آئیے ذرا سنیے توجہ فرما لے آجے۔ 2 واقعات میں اور سناوا نبی علیہ السلام دی سیرت نے، آؤ ذرا توجہ کرنا میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے عائشہ جی محبوب جی فرمایا کوئی شے ہے تے لیا مینوں دے دے۔ فرمایا محبوب جی روٹی دے دور دی بات ہے، پانی بھی کر پین واسطے کوئی نہیں۔ اے نبی علیہ السلام دا گھر ہے، فرمایا پانی پین واسطے بھی گھر اندر موجود نہیں۔ نبی علیہ السلام کئی دنوں نو کوئی شے نہیں کھا دی، کئی دنوں دے بھوکے نبی علیہ السلام لوگوں مسلے دے چڑھ گئے۔ نبی علیہ السلام نے نشکری والے کلمات نہیں کہے، یار نہیں لب دی تاں بھی اللہ دا شکر کرو، اگر لب گئی ہے تاں بھی شکر کرو، اگر چوپڑی لب گئی ہے تاں بھی شکر، سکی لب گئی ہے تاں بھی شکر۔ نبی علیہ السلام فرمان لگے عائشہ کوئی شے؟ فرمایا محبوب جی گھر اندر کوئی شے نہیں۔ نبی علیہ السلام مسلے دے کھڑے ہو گئے، نبی علیہ السلام نے 2 رکعتاں پڑھیاں نے۔ اما عائشہ فرما دیا محبوب جی کہ آپ بھوک لگی ہوئے تے نماز ہو جاندی ہے۔ نبی علیہ السلام فرما لگے عائشہ میں رب دی نشکری میں نہیں کی تھی، افلا اکون عبدا شکورا۔ فرمایا میں تے مسلے دے چڑھ کے 2 رکعتاں پڑھ کے میں رب دا شکر اس واسطے ادا کر رہے ہیں۔ فرمایا میں روٹی دی شکری نہیں کیتی، رب نے نہیں دیتی نہ دے میں اللہ دی شکر گزار۔ فرمایا میں رب دا شکر اس واسطے ادا کر رہے ہیں۔ فرمایا جس رب نے یتیم دے سر تے ختم نبوت دا تاج سجا چھڑے۔ نبی علیہ السلام دی سیرت کون اپنائے گا؟ صرف سیرت سنن دا نام نہیں، لوگوں اپنان دا بھی نام ہے۔ آؤ ایک دن نبی رحمت علیہ السلام سیدہ ام سلمہ دے گھر اندر گئے۔ فرمایا ام سلمہ رضی اللہ تعالی جاؤں دی روٹی خشک، ہائے ہائے میں کس طرح واقعہ بیان کرا، جاؤں دی روٹی خشک سکی روٹی۔ اما ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام تشریف لے آئے،
توجہ کریا جے، توجہ کریا جے۔ سلمہ نے گھر وچ نا اس زیتون دا اور تیل جس برتن چ رکھیا سی نا ڈبے دے وچ، فرمایا چلو سکی روٹی ہے میں انہوں گلی کر دیاں گھیو لگ جائے، نبی علیہ السلام آسانی دے نال کھا لین۔ سلمہ فرماندیاں نے میں اس ڈبے وچ ویکھیا تے کوئی زیتون دا تیل نہیں، اتے تھوڑا تھوڑا تیل لگیا ہے تے تانوں پتہ ہے جدوں چولہے دے کول رکھیا ہوئے نا تیل تے او ذرات کالے رنگ دے اڈ اڈ کے وچ گردے نے۔ سلمہ فرماندیاں نے میں روٹی لے کے اس رہی نو گلی سکی جی کر کے نا جتھے تے کیوں لگا نہیں لگا، فرمایا لیا کہ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے رکھ دیتا۔ اگلے الفاظ سن کے تڑپ جایا جے۔ نبی علیہ السلام روٹی نال پانی رکھ لیا، نبی علیہ السلام نے روٹی توڑ کے نا منہ چھپائی، ایتھے حلق چ اڑ گئی۔ نبی علیہ السلام اس طرح حلق چ ہاتھ مار دینے، نال پانی دا گھٹ بھر دینے تے رب دا شکر ادا کر دینے۔ ایتھے نرم گرم غذاواں کھا کے بھی نہیں نا اللہ دا شکر ادا کر دے۔ آپ اپنے گلے تے ہاتھ مار کے روٹی نو نیچے کر رہے نے پانی دے نال۔ سلمہ رو پئیاں، آپ فرماندے نے سلمہ رون دی لوڑ نہیں، اس روٹی دا بھی حساب اللہ نو دینا پینا ہے، اس روٹی دا بھی حساب اللہ دی ذات نو دینا پینا ہے۔ اسی طرح طرح دے کھانے کھا کے بھی اللہ جان دا شکر نہیں کر دے۔ آئیے ذرا توجہ فرما لیا جو میں پیغام دینا چاہ رہا ہوں، نبی علیہ السلام دی سیرت نو کون اپنائے گا؟ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ آؤ ذرا ایک اور بات، نبی علیہ السلام دی 23 سالہ محنت ہے، نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول نبی علیہ السلام آئے مکہ المکرمہ اندر نے دعا میں کرن لگا جے آمین کہہ دینی ہے، یا اللہ مکہ پاک اور مدینہ پاک دی حاضری نصیب فرما دے۔ یا اللہ وسائل نہیں، تسی وسائل دے محتاج نہیں، اللہ ہر مسلمان بار بار حاضری نصیب فرما دے۔ نبی علیہ السلام مکہ اندر یمن دے وچوں ایک آن والا آیا، حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ، نبی علیہ پڑھے لکھے سن۔ نبی علیہ السلام نے پتہ چلیا، فرمان لگے پتہ چلیا بابو جی یمن دے وچوں ایک بندہ آیا بڑا پڑھیا لکھیا ہے، تے مکے والے کہن لگے کہ اے عمر طفیل بن عمر گالے ہے، طفیل ساڑھے ایک رشتہ داری محمد صلی اللہ علیہ وسلم، او دی کتے گال نہ سنی، پتہ نہیں کی گال ہے جڑا ویندہ ہے انہاں دے ہی ہو جاندہ ہے، سان تے سمجھ نہیں آؤندی وہ کی بندہ ہے، وہ ساڑھے جو گھر رہندہ ہی نہیں، اللہ جاندہ ہے۔ جتھوں قرآن و حدیث دیاں بہاراں مل دیاں اور لوگ کسے کہانیاں سن دے نہیں سن دے۔ نبی علیہ السلام انہوں کہنے لگا میں پڑھیا لکھیا آدمی، میں نے کوئی زبردستی مسلمان کر لینا، انہوں نے کرنا جروں پا لیا۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتھے یاد آئے؟ مناظر اسلام حافظ اللہ صاحب شیخ پوری رحمت اللہ علیہ، اللہ قبر تے بے شمار رحمتہ فرمات۔ کہنے لگے ایک بندہ کہنے لگا چلا تینوں حافظ اللہ پیچھے جمعہ پڑھا کے لے آواں، آندا میں نہیں جانا بھابیاں دی مسجد تے۔ انہوں نے کہا یار کوئی نہیں، اگر تینوں گل نہ چنگی لگے تو پھر تو بے شک آ جائیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ کہنا میں نہیں جانا۔ ادو چائنا دے نا نویں نویں سائیکل چلے سن، چائنا دے جدے کہ لائٹ لگی ہوندی سی۔ کہنے لگا میں ہجے نواں سائیکل کٹایا ہے تو میں سنا جڑا بھابیاں دی مسجد تے جاندا او دی جُتی بھی نہیں رہندی تے سائیکل بھی، او بولو تے صحیح یار، اللہ جاندا جیڑا ڈردا ہے نا او مر جاندا ہے۔ وہ کہنے لگا جے وہ نہیں چکیا جاندا یار تو چل میرے نال تینوں مزہ آئے گا۔ حافظ صاحب جمعے فرما دے وہ انجی ہویا نے جمعہ پڑھ کے پیچھے آیا تے سائیکل انہوں نے کہا تینوں میں کیا سی نا تے عورتاں منع کر دیا ہوندیاں سی حافظ عبداللہ پیچھے جمعہ نہیں پڑھنا، جیڑا ایک باری جمعہ پڑھ لوے وہ کسے جوگا رہندا نہیں۔ حافظ صاحب اللہ دی قسمیں رو رو کے کہیں دے دی مینوں دانے نہیں چاہی دے، مینوں منجی نہیں چاہی دی، میں کہنا توڑے عقیدے دی صلاح ہو جائے، عقیدے دی صلاح ساری زندگی کر دے رہے اکے تے نہیں جے کیوں جی بس کر چلو بھائی راشد صاحب فرماؤں دے ہی 10 منٹ ذرا تھوڑے لا دے، چلو ہن 10 منٹ آپ انہاں دے لا لیں دے
دعا کرو اللہ صحت والی زندگی دے. ساڑھے بڑے ہی پیارے بزرگ انہاں دے والد محترم انہاں واسطے بھی دعا کرو. بھائی خالد صاحب بھی تھوڑے جہے ڈھیلے نے, دعا کرو اللہ جننے بیٹھے نے سب نو صحت والی زندگی عطا فرما. میرے بھائی عبداللہ اسلامک والے انہاں دے والد محترم زکریا صاحب, اللہ انہوں نے بھی سلامتی والی زندگی عطا فرمائے. اللہ عبداللہ اسلامک سینٹر نو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما. نبی علیہ السلام دے بارے کہنے لگا میں انہوں دی گل میں سنا گا تے پھر ہی نکنا روم پا لیا. ادھر امام کائنات جناب محمد وسلم آ گئے تو جدو نبی انہوں اپنے دین مذہب دے مطابق بیت اللہ دا طواف کرن لگ پیا. نبی علیہ السلام بھی آگے طواف کرن لگ پیا تے نبی پاک علیہ السلام قریب قریب ہو کے قرآن پڑھ دے نے. اج بندہ امام کعبہ دا قرآن سن لوے تے بندہ بڑا راضی ہوندہ ہے. ایڈے قاری صاحب تلاوت کر رہے سن کہ نہ ہے چلے گا نہیں ماشاءاللہ انی سونی آواز ہے نا. تے دعا کرو اللہ انہاں دے علم چ آواز اور برکت عطا فرما. انہاں دی اے بھاویں 4 گھنٹے بھی تلاوت کردے رہن نا تے انشاءاللہ دل ہی نہیں آکدا. بندہ جڑا سونا قرآن پڑھدا لوگ تے اللہ جاندا ہے. بج ہون تے اے شعور تھوڑا پیدا ہو گیا کہ لوگ نا رمضان دے وچ ویندے نے کہ قاری کتھے سونا قرآن پڑھدا, اوتھے جا کے تراویحاں پڑھیے تے اللہ خیر یعلمون تعلمون بس اے ہی. اور کسے شے دی سمجھ لگدی یا یعلمون دی سمجھ لگدی ہے یا تعلمون دی سمجھ لگدی ہے. تے یقین کرو یہ جو قرآن کرام دے پیچھے ماشاءاللہ کھلو گے پاویں گھنٹہ 2 گھنٹے 4 گھنٹے بھی بندہ قرآن سنے بندہ اکدا. ہن امام کعبہ قرآن پڑھے تے دل بڑا راضی ہوندا ہے. تے یار کدی کدی سوچیا کرو جس ہستی مقدس سے قرآن نازل ہویا ہے اگر وہ ہستی قرآن پڑھے تو کتنا مزہ آندہ ہوئے گا. نبی علیہ السلام قرآن پڑھ دینے اس طرح کر کے چہرے والوے کہ بڑا متاثر ہویا. ادھروں روح کٹ لیا تے نبی پاک قرآن سن رہا ہے, ادھروں بھی کٹ لیا تے قرآن سنی جاندہ ہے. دل اندر ایمان آ رہا ہے. جدوں قرآن سندا رہا تے بڑا مزہ آیا. کہن لگا محبوب جی ٹھہر جاؤ, جڈا سونا تواڈا چہرہ کدے جھوٹے دا ہو ہی نہیں سکدا. منو تے مکے والیاں غلط کیا ہے جی انجے دے جادوگر نعوذ باللہ ساحر مجنون نا محبوب جی جڈا تواڈا خوبصورت چہرہ ایڈا جھوٹیاں دا چہرہ خوبصورت ہو ہی نہیں سکدا. فرمایا کلمہ پڑھاؤ تے منو مسلمان کر لو. اے جے نبی علیہ السلام دی 23 سالہ محنت نبی علیہ السلام دی. تسی ویکھو جس بندے دا عقیدہ درست نہیں اودے کول جایا کرو, اونوں کھانے تے بلا لیا کرو, اونوں پانی تے بلا لیا کرو, چائے تے بلا لیا کرو, علماء کرام دیاں تقریراں سنایا کرو. اللہ جان دے تیرا بہاراں لگا دے گا. جے ہدایت آگی تواڈے واسطے بھی اچھی بات ہے, اودے واسطے بھی اللہ ذریعہ نجات بنا دے گا. آئیے ذرا سنیے قرآن پاک اعلان کر رہے ہیں. فرمایا کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اے جے نبی علیہ السلام دی محنت ہے, نبی علیہ السلام دی طلب ہے. آئیے ذرا سنیے نبی علیہ السلام دی ایک اور میں حدیث بیان کراں. نبی علیہ السلام نا ازم نامی جنگل چاہے تے رکانہ پہلوان جیڑا نا بکریاں چرا رہے ہیں. تو انہوں پتہ ہے پہلوان ہو نا انہوں نے اپنے وجود تے بڑا ایمان ہوندہ ہے, بڑا جناب پھول دینے میں بڑا قد کاٹتے فلاں طاقتور. نبی علیہ السلام آئے نا, نبی علیہ السلام فرمان لگے رکانہ کیونکہ قریشی سی, نبی علیہ السلام دا عزیز بھی سی. آپ فرمان لگے ایڈا سونا چہرہ جہنم چ جاندہ چنگا نہیں لگدا. جہنم چ جاندہ چنگا نہیں لگدا. القبائر چ کو واقعہ ہے, اس واقعہ تے غور کرنا. ایک پنڈ چ نا بی بی بیوہ ہو گئی. بیوہ جدوں ہو گئی نا, بیوہ ہو گئی, بچے سی چھوٹ چھوٹے. دعا کرو اللہ ازمائش کسے تے نہ پائے. جے اللہ پا چھڑے اللہ اپنی حفظ و مان چ رکھے. بڑے اوکھے ویلے نے. اے بیوی جڑی عورت ہے نا ہے بھی بڑی خوبصورت ہے. امام صاحب القبائر چ لے کے آئے, کہنے لگے جس وقت نا وہ ایک پینڈ دے چودھری کو چلے گی, کہنے لگی کہ میرے بچے بھوکے نے, تیری مہربانی کچھ شے دے دے پیسے وغیرہ. انہیں بدکاری دا
دعوت دیتی کہ تو اس طرح میرے نال معاملہ کر تو میں پیسے دے دیاں گا. انہیں کہا نہیں میرا دے چہرہ آج تک آسمان دے سورج نہیں ویکھیا تو میں تیرے پیچھے لگ کے کام کراں بچے مردے نے مر جانے کام میں کرنا. اے گل سنیا جے خدا دی قسم ایمان افروز جے اپنے مسلمانہ دی حالت بیان کر رہے ہیں. میں چودھری کہنے لگا میں تینوں پنڈوں کر دیاں گا. عورت کہنے لگی کر دے. کہنے لگی پنڈوں کر دیاں گا. کہنے لگا کر دے. میں تیرے پلاٹ تے تیرے مکان تے قبضہ کر لاں گا. عورت کہنے لگی کر لے پر میں زنا کرنا. مسلمان سی چودھری پنڈوں کر دیتا بچے لے کے بیچاری ٹر پئی. ٹر دیاں شام پہ گئی. ایک پنڈ آیا اتھے ٹر گئی. جا کے بوا کھڑکایا او سی گھر مجوسیاں دا. او سی گھر مجوسی اگ دی پوجا کرن والے انہاں دا دروازہ کھڑکایا کتے. اس مرد حالانکہ مجوسی سی غیر مسلم انہیں بوا کھولیا اندر چلا گیا. عورت نہ گل بھی کرنا گوارا نہیں کی تھی کہ میں مرد ہاں عورت نہ گل کر. اپنی عورت نو باہر بھیجیا اس طرح جا کے ویکھ کی معاملہ ہے. اے مسلمان ادو کہن لگے اس مجوسی عورت نو کہ میرے نال اے معاملہ تہاڈی مہربانی مینوں کمرہ ایک رات دے دیو سویرے میں اپنا نکل جاں گی تہاڈی مہربانی ہے. انہیں اپنے خاون نہ گل کی تھی. انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں مسلمان عورت ہے. ہاں جی مسلمان کا کوئی گل لیا کہ ایک کمرے وچ انہوں نے جگہ دیتی. اگلی گل سنیا جے مسلمانوں اسی کیڑی جو سٹیج تے کھڑے ہیں. جدوں یہ گل ہوئی نا کمرہ دے دیتا تو اس مجوسی نے نا مسلمانہ دی سیرت اے واقعہ پڑھیا سی. انہاں دیاں خوبیاں جو خوبی پڑھی سی جڑا مسلمان ہوئے ادھی رات اٹھ کے مسلے تے تہجد دی نماز پڑھ دے ساری رات ستا نہیں رہندا. ساڑیاں فجراں بھی ضائع ہون ڈیاں نے. ہر ایک کدوں دی فجر پڑھی. کہنے لگا میں مسلمانہ دی سیرت اندرے پڑھے ہے جدو تہجد دا وقت ہوئے مسلمان اپنے مسلے تے آ جاندے بستر نو چھوڑ کے تہجد دی نماز پڑھ دے. مجوسی بندہ کہنے لگا جے اے صفت اس عورت وچ ہوئی نا تے اے مومنہ. اگر اے صفت اے دے وچ نہ ہوئی تے اے مومنہ کوئی نہیں. کہنے لگا مجوسی بندہ کہنے لگا میں لوک کے نہ ویندا رہا جدو تہجد دی نماز دا وقت ہویا ہے اور عورت آ بھی اٹھی اپنیاں بچیاں نے بھی اٹھایا وضو کیتا تہجد پڑھی تے رو رو کے دعا کر رہی ہے. رو کے دعا کر رہی ہے. رو کے دعا کر رہی ہے. صبح ہو گئی تے بندہ مجوسی کہنے لگا بی جڑی صفت میں تہاڈی پڑھی سی وہ بالکل تیرے اندر موجود ہے. مینوں اے دس تو اتنی لمبی دعا رو کے کر دی کی منگ دی سی اللہ کولوں کدے واسطے رو دعا کر رہی سی. عورت دے الفاظ سنیا جے اللہ جاندا ہے. عورت بولی کہن لگی میں اللہ نو کہہ رہی سا یا اللہ اس مسلمان نے مینوں پنڈوں کڈیا. اس مسلمان نے مینوں پنڈوں کڈیا. اس مجوسی نے مینوں گھر وچ پناہ دتی. کافر نے اپنے گھر وچ پناہ دتی. یا اللہ اے بندہ بھی بڑا سونا ہے عورت بھی بڑی خوبصورت ہے. اللہ ایڈا خوبصورت چہرہ جہنم اندر جاندہ چنگا نہیں لگدا. اللہ انہاں نوں کلمہ پڑھن دی توفیق عطا فرما دے. جدوں سو عورت نے ایک گل کہی ہے میں رب کولوں ہدایت دی دعا کر رہی ساں اے مجوسی مرد تے اور کہن لگے بی بی کلمہ پڑھا کے سانو مسلمان کر دے. اے جے مسلمان اے جے سیرت ہے. آؤ لوگو آخری گل کرا اپنی بات ختم کرا. توجہ فرمانا نبی علیہ السلام اس مسلمان نو کہنے لگے پلوانا مسلمان ہو جا. کہنے لگا جی میں اگر تھوڑی میری رشتہ داری نہ ہوندی میں تانوں دس دا کہ کیویں مینوں آ کے تسی دعوت دے رہے ہو. کہنے لگا جے تسی میرے نال کشتی کرنی ہے نا تے جے تسی مینوں ہرا دیتا 10 بکریاں دیاں گا. مل کے بولو کنی ہے. نبی پاک فرماندے نے میرا مقصد تینوں مسلمان کرنا ہے. دنیا دا مال میں لین واسطے نہیں آیا. کہنے لگے 10 بکریاں دیاں گا میں نہ کشتی کرو تسی مینوں ہرا لیا نا تے میں 10 بکریاں تانوں دیاں گا. نبی علیہ السلام نے جھٹکا لایا پلوان تھلے نبی پاک اتے. ہاں بھئی مسلمان ہو
کہنے لگا میرا لات انج دا، میرا منات عزا انج دا، گالاں کڈن لگ پیا. کہنے لگا جی تواڈے رب نے مینوں نیچے پچھاڑیا ہے. کہنے لگا جی گل یہ ہے کہ ہون واری آؤ. نبی پاک فرما دے کشتی کر کے اللہ تینوں ہدایت دے تے محمد بھی کام کرنا تھیا. نبی علیہ السلام نے دوجی واری بھی ٹھا لیا تھلے. نبی علیہ السلام نے جھٹکا لایا پلوان تھلے، حضور اوپر. کہنے لگا جی 10 بکریاں اور. بھی باپ فرما دے نہیں مسلمان ہو. تیجی واری کہنے لگا پھر آؤ. میرا پیر سلپ ہو گیا، میرا پیر سلپ ہو گیا. ہون آؤ نا ذرا، ہون بھی تانوں میں 10 دیاں گا. 30 بکریاں ہو جائیں گے تواڈیاں. نبی علیہ السلام نے جھٹکا لایا پلوان انہی تھلے تے نبی پاک اتے مسلمان ہو گیا. سبحان اللہ. کہنے لگا 30 بکریاں اللہ. حضور فرما دے میں مال نہیں لین آیا، میرا تو مقصد ہی مسلمان کرنا. آئیے لوگوں، نبی علیہ السلام قیامت دا دن ہوئے گا. نبی علیہ السلام فرما دے نے قیامت دا دن ہوئے گا جدو سورج 1 میل تے ہوئے گا. نبی علیہ السلام فرما دے نے سارے کٹھے ہو کے حضرت آدم علیہ السلام کو جان گے. آدم علیہ السلام جواب دے دیں گے. حضرت نوح پیغمبر کو لان کے جواب دے دیں گے. حضرت ابراہیم کو لان کے جواب دے دیں. کون کے اندر فلاں کے پیچھے لگ جو ہم بخشوا لیں گے. اللہ دے بندے ادھر انبیاء بھی پریشان ہوں گے. فرمایا کہ نہیں اسی نہیں جا سکتے اللہ پاک دے سامنے. لوگو چلتے ہیں جدو عیسیٰ پیغمبر دے کو لان گے. حضرت عیسیٰ پیغمبر بھی جواب دے دیں گے. آخری گل ذرا توجہ دے نال سنیا جے. لوگوں ادھر بھی جواب دے دیں گے. ساری کائنات پریشان ہوئے گی. حضرت عیسیٰ پیغمبر فرما دینے ادھر ادھر جان دی لوڑ نہیں، رات وانو میں دس دینا وہاں. کہنے لگے جی رات دس دیو. کہنے لگے ایکو ہستی ہے جس ہستی دا نام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ادھر چلے جاؤ تے گل بن جائے گی. اللہ جان دے سارے کٹھے ہو کے آن گے نبی پاک کول. محبوب جی ساڑی شوارش کر دے ہو. نبی علیہ السلام فرمان دے نے میں اٹھ کے رب دے عرش دے سائے عرش دے نیچے جا کے سجدے پہ جاؤں گا. رب دے حضور میں دعا کراں گا. اللہ میرے دل اندر او کلمے پا دے گا جڑے کلمے پہلے نہیں ہون گے. حضور فرمان دے میں امت دے حق اندر دعا کردہ رواں گا. اللہ پاک فرمان دے نے سونیا اپنا چہرہ اٹھا لے. جویں جویں کہندے جاؤ گے میں مندا جاواں گا. جویں جویں کہو گے میں کردہ جاؤں گا. یقین جانو مشرک دی اتھے شفارش نہیں جے ہونی. بولو مشرک دی شفارش، مشرک دی شفارش نہیں ہونی اتھے. نہ بدعتی دی جناب شفارش ہونی ہے. فرمایا آنے دو میرے ہی نے. فرمایا محمود تو اڈے نہیں. حوض کوثر تے دیوار بن جائے گی. اے او نے جنہ تو اڈے تو بعد انہ دین بگاڑیا ہے. اے بولو تو اڈے مشرک دی اتھے شفارش نہیں ہونی، بدعتی دی شفارش نہیں ہونی. نبی علیہ السلام اتھے سجدے پہ جان گے، رب انہوں دعاں کرنے گے. فرمایا چک لو اپنا سر جویں کہندے جاؤ گے مندہ جاواں گا. اللہ جاندہ اتھے بھی نبی علیہ السلام دی تڑپ اے ہی ہونی ہے. سارے بخشے ہی جان، سارے انہوں اللہ معافی دے دے. لہذا میرے بھائی غور کرو کہ ساڑھی زندگی تباہ تے نہیں ہو رہی، برباد تے نہیں ہو رہی. اس واسطے میرے بھائی آؤ نبی علیہ السلام دی تعلیمات تے عمل کرو. نبی علیہ السلام دی تعلیمات سیرت تے غور کرو، سیرت انہوں اپناؤ. اللہ پاک مینوں تو انہوں سارے نو اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرما دے. اقول قولی ھذا وآخر دعوائے ان الحمدللہ رب العالمین. بھائی زکریہ صاحب دی والدہ بیمار ہے، انہوں واسطے دعا فرماؤ. جنہیں مسلمان بیمار نے اللہ پاک انہوں صحت والی ایمان والی زندگی نصیب فرما دے. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.
ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اذھب الباس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اے میرے اللہ سب دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ اے میرے اللہ اس مجمع اندر جتنے بیمار نے اللہ صحت عطا فرما۔ اللہ جو ساڑھے عزیز و اقربا بیمار نے اللہ صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اے میرے اللہ جنہ دے والدین بیمار نے اللہ مکمل صحت عطا فرما۔ اے میرے اللہ جتنے موحدین بندے بندیاں فوت ہو گئیاں نے سب دے گناہ معاف فرما۔ اے میرے اللہ جنہ دے والدین دنیا تو چلے گئے یا اللہ کروٹ کروٹ جنت الفردوس اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے میرے اللہ محترم خالد بھائی راشد بھائی ندی والدہ محترمہ دے اللہ گناہ معاف فرما کے درجے بلند فرما۔ اے میرے اللہ میرے پیارے والد محترم دے بھی گناہ معاف فرما کے درجے بلند فرما۔ اے میرے اللہ زندگی توڑے ہاتھ اندر موت توڑے ہاتھ اندر ہے اللہ زندگی ایمان والی موت ایمان والی نصیب فرما۔ اے میرے اللہ ساڑے دلان دیاں جائد حاجتاں پوریاں فرما۔ اے میرے اللہ اس مسجد اندر ہر اتوار کٹھے انہیں آنا قبول فرما۔ اے میرے اللہ ساڑے واسطے ذریعہ بخشش بنا۔ اللہ جڑے دوست ابا محنت کر دینے اللہ انہوں دیاں محنتاں قبول فرما۔ اے میرے اللہ جڑے حصہ ڈال دینے اللہ انہوں واسطے ذریعہ بخشش بنا۔ اے میرے اللہ جو بے اولاد نے اللہ نیک سال نورینہ اولاد نصیب فرما۔ اے میرے اللہ میرے سمیدہ جتنے اب باپ تیرے بندے بدیاں بیٹھیاں نے اپنے کر دی حاضری نصیب فرما۔ اللہ اپنے کر دیاں رونقاں بحال فرما۔ اللہ اپنے گھر اندر بار بار جان دی توفیق نصیب فرما۔ اے میرے اللہ فتنے دا دور ہر فتنے تو محفوظ فرما۔ اے میرے اللہ مسلمانہ رزق حلال وافر 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 نصیب فرما۔ اے میرے اللہ حرام دے لقمے تو محفوظ فرما۔ اے میرے اللہ بھائی عبداللہ اسلامک سینٹر والے اللہ دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ اے میرے اللہ دین دا کم کر دینے اللہ قبول فرما۔ اے میرے اللہ انہاں دے کاروبار اندر مالو جان اندر برکت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ علی النبی۔ اگلا انشاءاللہ درس خطیب پاکستان حضرت مولانا عبدالسلام صدیقی صاحب دے تو کوشش کریا کرو کہ عشاء دی نماز مسجد دے اندر پڑھیا کرو انشاءاللہ۔ عشاء دی نماز مسجد پڑھیا کرو تاکہ بر وقت پروگرام شروع کیتا جائے اور اختتام پذیر کیتا جائے۔ عبدالسلام صدیقی صاحب دا انشاءاللہ اگلا درس قرآن انشاءاللہ۔